سمسن کارٹونز اور لال بچیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں، نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ ناظرین، سیمسن کارٹونز کی خطرناک پیش گوئیاں سامنے آ گئیں۔ دنیا کا نقشہ ایک بار پھر تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ سے اسرائیل میں لائے جانے والی سرخ گائے کو، جسے تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے ذبح کیا جانے والا ہے، حیرت انگیز طور پر سیمسن کارٹون میں پہلے ہی دکھایا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیمسن کارٹونز کی مسجد اقصیٰ، لال بچے کی قربانی اور تھرڈ ورلڈ وار کے متعلق پیش گوئیوں کے متعلق بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ماضی میں ان کارٹونز میں دکھائی گئی وہ پیش گوئیاں جو سچ ثابت ہوئیں، ان کے متعلق بھی بات کریں گے۔ کیا یہ حقیقتاً پیش گوئیاں ہیں یا پری پلانڈ شیطانی منصوبے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، کچھ سال پہلے اگر لوگوں سے کہتے کہ میں آپ کو ایسے کارٹونز کے متعلق بتاتا ہوں جو نہ صرف آپ کا بلکہ پوری دنیا کا مستقبل بتا سکتے ہیں، تو یہ بات سننے کے بعد لوگ آپ کو پاگل تصور کرتے۔ لیکن آج تمام دنیا اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ یلو اسکن والے کارٹونز تمام دنیا کو مستقبل میں آنے والے واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ واقعات اتنے ایکوریٹ ہوتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کارٹونز کے رائٹرز کے پاس یقیناً کوئی ٹائم مشین موجود ہے جس کی مدد سے وہ آنے والے وقت کو پہلے ہی دیکھ لیتا ہے۔ اس کارٹون میں بظاہر ایک فنی فیملی دکھائی گئی ہے جو اپنی حرکتوں سے مزاحیہ طریقے سے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو بیان کرتی ہے۔ ماضی میں ہم بہت سے ایسے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں جو اس کارٹون میں دکھائے گئے، اور بالکل اسی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے پورے ہوئے، جن میں سب سے اہم پیش گوئی کرونا وائرس کی تھی۔ سیمسن کارٹون میں دکھایا گیا کہ کیسے ایک وائرس تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور اس فیملی کے دوست اور سیمسن کی اپنی فیملی ایک کرسٹل ہال میں بند ہو جاتی ہے۔ یہی تمام صورتحال ہم نے کرونا وائرس کے دنوں میں دیکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی دوبارہ صدارتی انتخابات میں جیت کو پہلے ہی ان کارٹونز میں دکھایا گیا تھا۔ اے آئی ٹیکنالوجی اور مغربی ممالک میں استعمال ہونے والے اے آئی روبوٹس بھی سیمسنز کارٹونز میں پہلے ہی دکھائے گئے تھے، جن میں سیمسن بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے جب وہ اپنے دو سائنسدانوں کے بنائے ہوئے بے پناہ روبوٹس کو اپنے کولیگز کی جگہ پر کام کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ اس کے کولیگز اے آئی روبوٹس کی وجہ سے اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ چند سال بعد ہم یہی اے آئی ٹیکنالوجی عام ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور چائنا، جاپان اور بہت سے دوسرے علاقوں میں کوکنگ شیف اور ڈرائیورز کی جگہ پر ان روبوٹس کو کام کرتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 2024 کے حوالے سے بھی سیمسن کارٹونز کی بے شمار پیش گوئیاں سامنے آ چکی ہیں، اور آپ کو یہ جان کر بے انتہا حیرت ہوگی کہ یہ پیش گوئیاں 2024 کے آغاز میں پورا ہونا بھی شروع ہو چکی ہیں۔ یہ پیش گوئیاں دنیا میں تباہی اور بربادی کے ساتھ ساتھ اینڈ آف ٹائم کی طرف پیش قدمی کے حوالے سے بے پناہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم پیش گوئی سرخ گائے کے متعلق ہے جو اسرائیل امریکہ سے فلسطین میں لا چکا ہے۔ سیمسن کارٹون میں دکھایا گیا ہے کہ سیمسن بہت محبت کے ساتھ اور جذباتی انداز میں سرخ گائے کو ایک طیارے میں سوار کر رہا ہے، اور یہ طیارہ فلسطین کی جانب پرواز کر چکا ہے۔ سیمسن کارٹون میں یہ بھی دکھایا گیا کہ سیمسن ایک طویل فاصلے پر اس گائے کو قربان کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ چند دنوں بعد سیمسن کارٹون میں دکھائی جانے والی یہ پیش گوئی پوری ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسرائیل نے باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ کی اجازت سے سرخ گائے کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ گائے امریکہ سے اس لیے منگوائی گئی کہ جب یہودی اپنے آبائی وطن سے دربدر ہوئے تو ان کے وطن میں یہ موجود گائے ناپید ہو گئی، جبکہ ان کے مذہبی عقیدے کے مطابق ہیکل سلیمانی کی 30 مرتبہ تعمیر کے لیے یہ شرط تھی کہ 5 سرخ گایوں کی قربانی کی جاتی، ایسی گائے جو ان کی کتاب میں موجود تمام شرائط پر پوری اترتی۔ اسرائیل نے کئی سالوں تک ایسی گائے کی تلاش کی
یہاں تک کہ انہوں نے بایولوجیکل طور پر ایسی سرخ گائے بنانے کی کوشش بھی کی، لیکن انہیں مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن سن 2000 میں انہیں امریکہ سے حیرت انگیز طور پر ان شرائط پر پوری اترتی ہوئی یہ 5 گائیں مل گئیں اور انہیں خفیہ طریقے سے اسرائیل منگوا کر بیت المقدس کے سامنے ہائی الرٹ پوائنٹ پر بہت خفیہ طریقے سے تیار کیا۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چند دنوں بعد جب بیت المقدس کے عین سامنے موجود زیتون کے پہاڑوں پر اس گائے کی قربانی دی جائے گی تو ان کی راکھ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے دوران اس کی بنیادوں میں ڈالی جائے گی۔ یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی بیت المقدس کو شہید کر کے اس کی جگہ پر تعمیر کیا جائے گا، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے سیمسن کارٹون میں پہلے ہی دکھایا گیا تھا، جو چند دن بعد پوری ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر مزید حیرت ہوگی کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان چھڑنے والی اس جنگ کو بھی سیمسن کارٹون میں 2024 کے شروع میں ہونے والی پیش گوئیوں میں دکھایا گیا، جس میں دکھایا گیا کہ سیمسن کی دنیا میں آنے والا ایک بہت بڑا ڈریگن ایک لڑاکا طیارے کی طرح اڑتا ہوا مسلسل اپنے منہ سے آگ نکالتا ہوا ان تمام علاقوں کو راکھ کا ڈھیر بنا رہا تھا جو غزہ کے آس پاس کے علاقے تھے، اور ہم نے حقیقت میں غزہ کے ان علاقوں کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا اور تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھ لیا۔ ان دونوں پیش گوئیوں کے بعد جو سب سے خطرناک پیش گوئی سیمسن کارٹون میں دکھائی گئی وہ تیسری عالمی جنگ کے آغاز کی پیش گوئی ہے، وہی عالمی جنگ جو ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر، بیت المقدس کو شہید کرنا، حضرت امام مہدی کا ظہور، خراسان سے لشکر کا نکلنا، دجال کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر تشریف لانا، تمام دنیا پر اسلام کا نافذ ہونا، تمام پیش گوئیاں قرب قیامت کے حوالے سے صحیح احادیث میں بیان کی گئی ہیں، اور ان احادیث میں ایک ایسی ہولناک اور بھیانک جنگ کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے جو تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس جنگ کے بارے میں صحیح احادیث کے ساتھ ساتھ انجیل اور تورات میں بھی واضح طور پر بتا دیا گیا تھا، اور یہودی ہزاروں سالوں سے اس جنگ کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ہی ان کا مسیحا ظاہر ہوگا اور تمام دنیا پر ان کی حکومت قائم کر دے گا۔ یہ سب حیرت انگیز طور پر سیمسن کارٹون کی 2024 کی پیش گوئیوں میں دکھایا گیا ہے۔ اگر ہم اس عالمی جنگ کے حوالے سے بات کریں تو موجودہ حالات میں اس عالمی جنگ اور اینڈ آف ٹائم کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے مابین ہونے والی جنگ فلسطین میں مسلم حکومت کا قیام، ہندوستان میں ہونے والے مسلم کش فسادات میں تیزی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات میں اضافہ اور جنگ کے امکانات، چین کی افغانستان اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نہج، عرب ممالک کی موجودہ صورتحال، تمام عوامل اس عالمی جنگ کی طرف پیش قدمی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک اور حیرت انگیز بات جو سیمسن کارٹون میں 2024 میں امریکہ کے بارے میں دکھائی گئی وہ یہ تھی کہ امریکہ میں ایک خطرناک معاشی بحران آنے والا ہے، جس کے بعد امریکہ دنیا کے نقشے پر ایک الگ حیثیت سے دیکھا جائے گا۔ 2024 میں ہونے والے بے شمار واقعات امریکہ کے بارے میں اس پیش گوئی کو بھی پورا ہوتا دکھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین پیش گوئی جو تمام دنیا کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہونے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کارٹون میں کچھ شیطانی قوتوں کو دکھایا گیا ہے جو سورج کے اوپر اپنی پراسرار طاقتوں سے کنٹرول حاصل کرتے ہوئے سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک رہی تھی، اور تمام دنیا میں ایک مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس میں دکھایا گیا کہ اس تاریکی اور اندھیرے سے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آبی مخلوقات کو بہت نقصان پہنچنے والا ہے، اور سیمسن کارٹون میں اس آبی مخلوق کو ان سمندروں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ ایسی صورتحال ہمیں 8 مارچ کی ان خبروں میں نظر آئی جو بہت سے علاقوں میں خطرناک سورج گرہن اور ان علاقوں میں گہری تاریکی چھا جانے کے حوالے سے دیکھی گئی۔ آپ کو اس دلخراش حقیقت سے بھی آگاہ کرتے جائیں کہ 2024 کی ان پیش گوئیوں میں سیمسن کارٹون میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ایٹمی جنگ کے چھڑنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ناظرین، بظاہر یہ ایک مزاحیہ فیملی کی شرارتوں سے بھرا ہوا تفریحی کارٹون پروگرام ہے جس کا مقصد اپنے ناظرین کو تفریحی فراہم کرنا ہے، لیکن اس میں بہت مزاحیہ انداز میں مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب اگر سیمسن کارٹون میں دکھائی جانے والی مزید پیش گوئیوں کی بات کی جائے تو انہی ویڈیوز میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ سال 2024 میں دنیا کا انٹرنیٹ بند ہو جائے گا۔ ان پیش گوئیوں میں کس حد تک سچائی ہے اور کیا واقعی دنیا میں رونما ہونے والے واقعات سیمسن کارٹونز میں پہلے دکھا دیے جاتے ہیں؟ اس بارے میں لوگوں کے کئی تبصرے موجود ہیں۔ کچھ لوگ اسے صرف ایک اتفاق قرار دیتے ہیں تو کچھ لوگ اسے بالکل سچ مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کارٹونز کی تخلیق کرنے والی ٹیم بہت ذہین اور سپریم ہے، ان کے پاس ایسی صلاحیتیں اور ایسا علم موجود ہے
کہ جس سے آنے والے وقت کے بارے میں بالکل ٹھیک اندازہ لگا لیتے ہیں، جبکہ وہیں پر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کارٹونز کے پیچھے دراصل سپر پاور ملکوں میں کام کرنے والی انٹیلیجنس ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، اور جو پلاننگ سپر پاورز دنیا کو کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ ہنٹس دے کر ان کارٹونز میں بتا دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو آنے والے وقت کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جا سکے۔ اپنی انہی کوالٹیز کے باعث سیمسن کارٹونز دنیا بھر میں مقبول ہیں، اور لوگ انہیں دیکھنے اور انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں دکھائی گئی معلومات کا تجزیہ بھی ضرور کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یہ تھیوری کچھ درست معلوم ہوتی ہے کہ ان کارٹونز کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسیاں ہو سکتی ہیں، یا پھر بے حد ذہین دماغ ان کارٹونز کو تخلیق کر رہے ہیں، کیونکہ سالوں سے لے کر آج تک سیمسن کارٹونز کا ریکارڈ رہا ہے کہ ماضی میں وہ اپنی کئی ایپیسوڈز میں ایسی پیشگوئیاں کر چکے ہیں جو بعد میں سچ ثابت ہوئیں۔ اسی طرح سال 2024 کے حوالے سے بھی سالوں سے ان کارٹونز میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جو اب حیران کن طور پر پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ مثال کے طور پر سیمسن کارٹونز کے سیزن 23 کی ایپیسوڈ 17 میں دکھایا گیا تھا کہ ہومر سیمپسن، جو کہ اس کارٹون سیریز کا مین کردار ہے، ایک ایسی کمپنی میں جاب کرتا ہے جو اپنے کام کے مختلف طرح کے روبوٹس ہائر کرتی ہے، جس کے بعد ہومر کی اس کمپنی کو ضرورت نہیں رہتی اور اس کی جاب چلی جاتی ہے۔ اسی ایپیسوڈ کو جب سال 2024 میں ایولیٹ کیا گیا اور اسی ایپیسوڈ میں دکھائے گئے واقعات کا جائزہ لیا گیا تو حیران کن طور پر یہ حقیقت سامنے آئی کہ اس وقت پوری دنیا تقریباً اسی بحران سے گزر رہی ہے جو کہ ان کارٹونز میں دکھایا گیا تھا۔ آج کئی قسم کے AI ٹولز کے آ جانے سے جہاں بہت سے لوگوں کو سہولیات ملی ہیں، وہیں پر بہت سے انسانوں کی جابز کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ کئی ایسے ٹاسک جن ٹولز سے پہلے انسان خود ہی کرتے تھے، اب انہیں کرنے کے لیے صرف ایک کلک کی ضرورت باقی رہ گئی ہے، جس کے بعد کئی کمپنیوں نے اپنے امپلائیز کو فارغ کر دیا ہے۔ اسی طرح سال 2015 کے ایک ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ ہومر ہوا میں اڑ رہا ہے اور اس کے بازو کے ساتھ ایک اینولپ لٹک رہا ہے جس پر لکھا ہے ٹرمپ 2024۔ اس بات سے یہ پیشگوئی اخذ کی جا رہی ہے کہ شاید 2024 میں ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہو جائیں۔ اگر اس وقت امریکہ کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ صدر جو بائیڈن، جن سے امریکی عوام کو زیادہ خوش نہیں ہے، ان کے اس مرتبہ جیتنے کے چانسز بہت کم ہیں، اور بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹرمپ بھی اس بار امریکہ کے صدر منتخب ہوں گے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی شک باقی نہیں رہے گا کہ سیمسن کارٹونز واقعی مستقبل کی جھلکیاں دکھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ناظرین، سیمسن کارٹون کی اب تک سب سے خوفناک پیشگوئی یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ ان میں بتایا گیا کہ 2024 میں ورلڈ وار 3 کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور اگر ہم آج حالات حاضرہ پر غور کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں جو اس وقت خطرے میں ہیں اور جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ وہیں ایسے ممالک بھی ہیں جو کہ پہلے سے حالت جنگ میں ہیں، جن میں روس، اسرائیل اور فلسطین شامل ہیں، اور فی الحال ان ممالک میں چل رہی جنگوں کا کوئی منطقی انجام ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ سیمسن کارٹونز میں سالوں پہلے دکھائی جانے والی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اب تک پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن ایک پیشگوئی ایسی ہے جو قریب ہر سال ان کارٹونز کی کسی نہ کسی ایپیسوڈ میں دکھائی جاتی ہے، لیکن ابھی تک اس کے پورا ہونے کے امکانات کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ سیمسن فیملی کے مطابق ایک فاسٹ فوڈ چین کے ذریعے دنیا میں ایک ایسا وائرس پھیلے گا جو کہ انسانوں کو زومبی یعنی کہ ڈریکولا میں تبدیل کر دے گا، جس کے بعد دنیا بھر میں یہ زومبیز پھیل جائیں گے اور ساری دنیا کے انسان اس وائرس سے متاثر ہوں گے۔ یورپی ممالک کے لوگ زومبی جیسی مخلوق کے بارے میں حد سے زیادہ وہم کا شکار رہتے ہیں۔ اس موضوع پر سینکڑوں فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں جن میں زیادہ تر یہی دکھایا جاتا ہے کہ ایسی مخلوقات کے اچانک حملے سے شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ سب غیر حقیقی تصورات ہیں۔ سیمسن کارٹونز میں بھی اس معاملے میں وہی روایتی تصورات رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واحد ایسی پیشگوئی ہے جو کہ ابھی تک ذرا برابر بھی سچ ثابت نہیں ہوئی، اور نہ ہی مستقبل میں ایسا کچھ ہونے کا امکان ہے۔ فی الحال ماہرین کی طرف سے جاری کی گئی سولر اسٹارم کی وارننگ نے دنیا بھر کو خوفزدہ کر رکھا ہے، اور اسی سلسلے میں سیمسن کارٹونز کی ویڈیوز بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، جہاں اس طوفان کی بہت پہلے پیشگوئی کی جا چکی تھی۔ ناظرین، یہ سب دیکھتے ہوئے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سب محض اتفاقیہ ہو رہا ہے، کیونکہ دو واقعات میں مماثلت کا اتفاق ایک یا دو بار ہی ہو سکتا ہے، لیکن سیمسن کارٹونز تو اب کارٹون سے زیادہ پریڈکشن ویڈیوز بنا چکے ہیں، جنہیں لوگ دیکھتے ہی اس لیے ہیں کہ ان میں کیا دکھایا جا رہا ہے اور علامتی طور پر کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پر اگر کارٹونز کے بارے میں بات کی جائے تو عام طور پر بچوں کو سامان لطف فراہم کرنے کی خاطر ہوتے،
لیکن ایک کارٹون ایسا بھی ہے جس میں آئندہ انجام پانے والے متعدد حادثات کی خبر دی گئی ہے۔ سیمپسن امریکہ کا ایک طویل اینیمیشن کارٹون ہے جس کو میٹ گروننگ نے 17 دسمبر 1989 میں تخلیق کیا تھا۔ اس میں کل 31 فصلیں اور 679 قسطیں ہیں۔ انگلش زبان کا یہ کارنامہ فاکس کے ذریعے نشر ہوتا ہے۔ 30 برس سے جاری اس کارٹون کے مختلف سچ ہوتے ہوئے نظریات کے باعث دنیا اس کی جانب مبذول ہوتی جا رہی ہے۔ بعض تو وقوع پذیر ہو گئے ہیں، جبکہ بعض کے متعلق یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی مستقبل قریب میں واقع ہونے کو ہیں۔ ان حادثات میں سے چند مزید خاص حادثات کا ذکر آپ ناظرین سے بھی کیا جا رہا ہے۔ 11ویں فصل کی 17ویں قسط بنام بارڈ ٹو فیوچر، جو کہ سن 2000 میں منظر عام پر آیا تھا، میں موجود امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کو دکھایا گیا تھا۔ یہ سین حقیقت کا لباس پہن کر 2016 میں ہمارے سامنے آ گیا، اور مزید حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک مقام پر صدر کو زینہ اترتے دکھایا گیا اور اسی وقت ایک شخص کے ہاتھ سے پلے کارڈ گر جاتا ہے۔ یہی سین بعینہ ان کی صدارت کے بعد بھی دیکھا گیا۔ 20ویں فصل کی قسط نمبر 4 3 ہاؤسز آف ہارر 2008 میں ہے کہ ہومر ایک بوتھ میں براک اوباما کو ووٹ ڈالنے جاتا ہے، لیکن مشین کی خرابی کے باعث ووٹ مخالف شخص جان مکین کے حق میں چلا جاتا ہے۔ یہی واقعہ 4 سال بعد 2012 کے الیکشن میں ہوتا ہے، جب براک اوباما اور مٹ رومنی عہدہ صدارت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ پینسلوینیا میں ایک شخص ووٹ ڈالنے جاتا ہے، وہ اوباما کو منتخب کرتا ہے، جبکہ مشین مخالف شخص کو ووٹ ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ اس نے اس واقعے کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی۔ 9ویں فصل کی 3ری قسط، جس کا عنوان تھا لیزا سیکس، 1997 میں اس وائرس کو ایک کہانی کی کتاب کے ذریعے دکھایا گیا۔ کتاب کا نام تھا کروشس گارجز اینڈ دا ایبولا وائرس۔ امریکہ میں 2014 میں یہ وبا پھیلی اور یوں یہ نظریہ بھی لباس حقیقت میں آ گیا۔ سیزن نمبر 25 کے ایپیسوڈ نمبر 16 جو کہ 2014 میں نشر ہوئی، اس کا عنوان تھا یو ڈونٹ ہیو ٹو لائف لائک اے ریفری۔ اس میں دکھایا گیا تھا کہ 2014 میں برازیل میں ہونے والے فٹ بال میچ میں جرمنی نے برازیل کو شکست دی اور نیمار ٹیم کے کھلاڑی کا زخمی ہونا بھی بتایا تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ آئندہ برس جرمنی کی جیت ہوئی اور برازیل ہار گیا، اور ساتھ ہی نیمار والا واقعہ بھی سچ ثابت ہوا۔ پولیٹیکلی انسپٹ ود ہومر سمپسن 2012 میں نشر ہوئی۔ اس میں ہومر کو ہیڈبرٹ پروگرام میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ اگر آپ ذرا سا غور کریں تو نیچے لکھی خبروں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یورپی یونین نے ارادہ کر لیا تھا کہ یونان کو قرض دار بنا دیا جائے۔ 3 سال بعد یعنی 2015 میں یہ نظریہ حقیقت سے جا ملا، اور اب تک یونان مشکلات سے جونج رہا ہے۔ ناظرین، 2010 میں اس کارٹون کی فصل 21 قسط 12 بوائے میٹس کرول میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ ونٹر اولمپک میں امریکہ نے حصہ لیا اور سویڈن کو شکست دے کر فتح حاصل کر لی۔ اس کارٹون کی اشاعت کے 8 سال بعد 2018 میں منعقدہ ونٹر اولمپک پیونگ چانگ میں امریکہ سویڈن کو شکست دینے میں کامیاب رہا، اور یہ تاریخ کا پہلا میچ تھا جس میں امریکہ نے جیت حاصل کی ہے۔ اسی طرح سیزن 6 ایپیسوڈ 19 لیزاز ویڈنگ جو کہ 1995 میں نشر ہوئی، اس میں اسمارٹ واچ کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ اس میں ایک شخص اپنی گھڑی کے ذریعے بات کرتا ہے، جبکہ اس زمانے میں ایسا تصور تھا ہی نہیں۔ حقیقت میں 2024 میں ایسی اسمارٹ گھڑی ایپل اور سیمسنگ نے لانچ کی، یعنی 20 برس قبل اس میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی تھی۔ اسی قسط ازدواج لیزا میں لیزا مارس سے تصویری رابطہ کرتی ہے اور ان دونوں کے درمیان ویڈیو چیٹنگ ہوتی ہے۔ قابل تعجب بات یہ ہے کہ اس دور میں اس نے ٹیلی فون کے ذریعے ویڈیو کال کی تھی۔ اس کا رواج عام طور پر 2010 میں منظر عام پر آیا۔ اسکائپ وغیرہ اس کا بہترین نمونہ ہے۔ اس حصے میں متعدد عجیب و غریب باتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ لیزا کے لندن سفر میں لندن برج کی پشت پر شارپ ٹاور کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ قابل تعجب بات یہ کہ اس عمارت کی تعمیر 14 برس بعد 2019 میں آغاز ہوا۔ کارٹون کی 10ویں فصل اور 5ویں قسط وین یو ڈش اپون اے اسٹار 1998 میں ایک تصویر مشاہدے میں آئی، جس میں تحریر تھا کہ 20ویں صدی فاکس والٹ ڈزنی کی ایک شاخ ہے۔ اس وقت لوگوں نے اس کارٹون کے عنوان سے اس سامان مذاق کے ضمن میں جانا، لیکن 20 برس بھی نہیں ہوئے تھے کہ 2017 کے اواخر میں حقیقت دنیا کے سامنے آ پہنچی۔ فاکس ڈزنی کا ایک حصہ ہے اور نتیجتاً 2018 میں $71 بلین کی قرارداد پر یہ معاملہ مکمل ہو گیا۔
ناظرین، سیمسن کارٹون کی چھٹی فصل اور 8ویں قسط جو کہ 1994 میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئی تھی، اس میں ایک موبائل ٹائپ چیز پر ایک جملہ بیٹ اپ مارٹن یادداشت کیا گیا تھا۔ اس کی خودکار تصحیح نے ایٹ اپ مارتھا کر دیا۔ یہ اس زمانے میں ہوا جب اینڈرائڈ کا وجود نہ تھا۔ یہ بات 2007 میں سچ ثابت ہوئی۔ اسی طرح 2002 میں اس بات کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ ٹرمپ الیکشن میں کامیابی کے بعد ایک عرب ملک کا سفر کرتا ہے اور وہاں کانفرنس کے بعد ایک سفید کالے گلوب پر 3 افراد ہاتھ رکھ کر کچھ معاہدہ کرتے ہیں۔ ہو بہو یہ واقعہ 2017 میں سعودی عرب میں دہرایا گیا۔ اس کے علاوہ اس مسلسل کارٹون کی بہت سی باتیں سچ ہوئیں۔ ملک شام میں فساد اور خانہ جنگی، 9/11 وغیرہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اس میں بعض ایسے سین بھی دکھائے گئے ہیں جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ متوقع القریب ہیں، جیسے کہ روبوٹ کا بات کرنا، فلائنگ کار اور سولر انرجی پاور کار وغیرہ۔ ناظرین، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایسے واقعات کی قبل از وقوع خبر دینا دراصل نہایت درجہ اعلیٰ سطحی منصوبہ بندی کے تحت ہے، اور ایسا ممکن ہے۔ جیسے اللہ اپنے اولیاء کو خاص علم و عنایت سے نوازتا ہے، اسی طرح شیطان بھی اپنے پجاریوں کو ہدایت دیتا ہے۔ آج ایسے گروہ کا وجود کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا جو برملا شیطان کی پرستش کرتا ہے، اور یہ سب اس کی منصوبہ بندی کے تحت ہی انجام پاتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اگر اسلامی نقطہ نظر سے پیش گوئی کی بات کی جائے تو قبل از وقت کسی واقعے کی اطلاع دینے کو پیش گوئی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی آئندہ رونما ہونے والے بعض حالات سے مطلع فرما دیتے تھے، جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی واقعے کی اطلاع قبل از وقت ارشاد فرما دیتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اس لیے آپ نے جن جن باتوں کی پیشگوئی فرمائی وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند پیشگوئیاں آپ کو بتاتے چلیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی یہ کیفیت تھی کہ تمام اہل عرب کاہنوں نجومیوں کے جال میں گرفتار تھے۔ مشہور کاہنوں کے پاس لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اور ان سے مستقبل اور غیب کی باتیں دریافت کرتے تھے۔ کاہن جھوٹ موٹ کی باتیں سنا کر پورے معاشرے کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا تو ان کے لیے ثبوت نبوت کی سب سے بڑی دلیل غیب کی خبریں اور پیش گوئیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقبل کے واقعات اور باتوں کو اس طرح پیش فرماتے کہ گویا کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہوں۔ جن جن باتوں کی اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی وہ سب کی سب پوری ہوئیں۔ یہ پیش گوئیاں مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف حالتوں میں صادر ہوئیں اور ان کی اطلاع مختلف صورتوں میں دی گئی، مثلا کبھی نزول وحی کی صورت میں، کبھی عالم خواب میں، اور کبھی قلب مبارک پر القاء کر کے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یہ غیب کی باتیں ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ اور آپ کی قوم ان کو نہیں جانتی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ واضح اور ظاہر ہیں اور شک اور تعویل سے بہت دور ہیں، مثلا غلبہ روم، خلافت راشدہ، فتح یمن، فتح شام، فتح عراق اور قیصر و کسرا کی سلطنتوں پر فتح و نصرت کی تمام پیش گوئیاں صریحاً اور واضح ہیں۔ علاوہ ازیں وہ ایسی عظیم الشان ہیں جن کو دیکھ کر اور سن کر تمام عالم حیران ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک سخت چٹان حائل ہو گئی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو توڑنے سے عاجز آ گئے اور چٹان باوجود کوشش کے نہ ٹوٹ سکی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں۔ ہر ضرب پر چٹان سے روشنی پھوٹتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، مسند احمد اور سنن نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو چٹان 1/3 ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، خدا کی قسم شام کے سرخ محلات اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ کدال ماری تو دوسرا تہائی ٹکڑا ٹوٹ کر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں، خدا کی قسم مدائن کے قصرہ بیض کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔
تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں مجھے عطا ہوئیں، خدا کی قسم صنع کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل امین نے مجھے خبر دی کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئیاں ہو بہو پوری ہوئیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے واعظ میں قیامت تک پیش آنے والے متعدد امور کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں بھول گیا، مگر جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو یاد آ جاتی ہیں، یعنی واقعہ ہونے کے بعد پہچان لیتا ہوں کہ وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ جس طرح کسی شخص کی صورت یاد ہو اور وہ غائب ہو جائے تو پھر جب اسے دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ زرقانی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا کہ کیا قالین ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ قالین ہمارے گھر کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان قریب تم قالینوں اور عمدہ فرشوں پر بیٹھو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھا جب ہم قالینوں پر بیٹھے تھے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے بھوک کی اور دوسرے نے رہزنی کی شکایت کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک عورت کے ہیرا سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے نکلے گی اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ امن و امان اپنی زندگی میں دیکھا۔ صحیحین میں ہے کہ خیبر میں یہود کے کئی مضبوط قلعے تھے، ہر روز مسلمان مجاہدین زور آزمائی کر کے واپس لوٹ آتے، لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا کہ اس وقت خواب میں میری امت کے کچھ لوگ تخت شاہی پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے دکھائے گئے، یہ بحر احسر میں جہاد کے لیے اپنے جہاز ڈالیں گے۔ یہ بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ کے عہد میں پوری ہوئی اور دمشق کی سرزمین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بچھایا گیا۔ دمشق کا شہزادہ اپنی سپہ سالاری میں مسلمانوں کا پہلا لشکر لے کر بحر احزر میں جہازوں کے بیڑے ڈالتا ہے اور دریا عبور کر کے قسطنطنیہ فتح کرتا ہے، جس کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اسی طرح مسند امام احمد میں ہے کہ بیت المقدس اسلام کا دوسرا قبلہ ہے اور اس کی تولیت، انتظام، اسرام و اہتمام امت محمدیہ کا حق ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تولیت کی بشارت دی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ زرقانی میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں مکہ معظمہ گئے۔ وہاں جا کر وہ اس قدر سخت بیمار پڑے کہ ان کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا اضطراب دیکھ کر ان کو تسلی دی اور ان کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا تو تم ابھی نہیں مرو گے، اگر خلوص سے کام کرو گے تو تمہیں عظیم درجہ ملے گا، بہت سارے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سوں کو نقصان پہنچے گا۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے عجم کی فتوحات کی پیش گوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سپہ سالار بن کر کسرا کا تاج و تخت حاصل کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ جبکہ مجوسیوں کو نقصان پہنچا۔ صحیح مسلم میں فتنوں اور آثار قیامت کے سلسلے میں متعدد ایسی حدیثیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اور صریح الفاظ میں اپنی امت کو یہ اطلاع دی کہ آخری زمانے میں دجال کے ظہور اور نزول مسیح سے پہلے ملک شام میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم خونی مارکے پیش آئیں گے۔ گو اس ملک میں ان دونوں کے درمیان صلیبی جنگوں نے اس قسم کے سینکڑوں خونی مارکے پیش کیے ہیں، مگر جنگ عظیم نے شام کی جو صورتحال پیدا کر دی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات آنے والے خونی مارکوں کی تقریب و تمہید ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں مسلمانوں میں آپس میں اختلافات ہو جائیں گے اور مخالفین قوتیں ان کے خلاف جمع ہو جائیں گی۔ حاضرین نے پوچھا کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟
فرمایا نہیں، تم اس وقت کثیر ہوگے لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج اس پیشگوئی کو ہم سب اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ابو داؤد اور بہقی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گی جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالے پر گرتے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اس لیے کہ اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد ان دنوں زیادہ ہوگی لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر خس و خاشاک ہوتے ہیں کہ سیلاب ان کو بہا کر لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا دنیا اور فوائد دنیا کی محبت اور موت کا بزدلانہ خوف۔ اور بھی کثیر پیشگوئیاں کتب حدیث میں موجود ہیں جو حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں یا ابھی پوری ہونی ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کی طرح آپ کی تعلیمات بھی سچی اور برحق ہیں۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے، اس لیے ہمیں یہ فکر کرنا ہوگی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ناظرین، ان پیشگوئیوں کا تذکرہ ایک حوالے کے طور پر کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے واقعات کی پیشگوئی کی ہے جو کہ یقیناً سچ ثابت ہوئیں، لیکن کسی اور عام انسان کی ایسی باتوں پر یقین رکھنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اور اگر سمسن کارٹونز کی بات کی جائے تو کارٹونز کو بچوں کی تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن گزشتہ 3 دہائیوں سے امریکہ میں ٹی وی پر چلائے جانے والے ان کارٹونز میں دنیا میں ہونے والے درجنوں واقعات کی درست پیشگوئیاں کی جا چکی ہیں۔ کارٹون ہو یا ٹی وی ڈرامہ، یہ صرف ٹائم پاس نہیں بلکہ بہت کچھ سیکھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسی چیزیں بھی ہماری ٹی وی اسکرین پر آ جاتی ہیں جنہیں وقتی طور پر شاید آپ نظر انداز کر دیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں انتہائی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں، جیسا کہ امریکہ میں چلنے والا ایک کارٹون بھی ہے۔ 1989 میں شروع ہونے والا کارٹون سیمسن پاکستان میں بھی نشر ہوتا ہے۔ یوں تو بھدے اور عجیب و غریب کرداروں والے اس کارٹون کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود گزشتہ 3 دہائیوں سے یہ کارٹون آپ کے اور ہمارے گھروں میں مسلسل نشر ہو رہا ہے۔ جسے پانی کا ایک قطرہ مسلسل گرنے سے پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ کارٹون بھی مسلسل نشریات کے باعث اپنی خاص جگہ بنا چکا ہے۔ اور اس کارٹون کو دیکھنے کی وجہ بچوں یا بڑوں میں مقبولیت نہیں بلکہ کچھ تنازعات ہیں جن کی وجہ سے لوگ اب سے کارٹون کو لازمی دیکھتے ہیں۔ سیمسن کارٹون، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عجیب و غریب کرداروں کی وجہ سے آنکھوں کو بھلا بھی نہیں لگتا، لیکن اس کارٹون میں 30 سال میں کچھ ایسی چیزیں دکھائی جا چکی ہیں جو آگے چل کر بالکل درست ثابت ہوئیں۔ ان میں سے چند ایک ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو سیمسن کارٹون سے متعلق مزید بتائیں، آپ کے لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ کارٹون آخر بنا کون رہا ہے۔ اس کارٹون کا خالق میٹ گرونی نامی شخص ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لادین شخص ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہودی لابی کا حصہ بھی ہے۔ لادین گروہ سے تعلق رکھنے کے سبب اللہ کی وحدانیت اور وجود کا منکر ہونے کے ساتھ ساتھ شیطانی قوتوں کا پیروکار اور علم نجوم میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میٹ گرونی شیطانی قوتوں کی مدد سے مستقبل میں ہونے والی باتوں کو جان کر انہیں سیمسن کارٹونز کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک انسان صرف کارٹون بیچنے کے لیے کیوں اتنی تگ و دو کرے گا؟ اب یہاں سے ایک اور شیطانی کھیل شروع ہوتا ہے جو پوری دنیا کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، یعنی یہودی فتنہ۔ بعض حلقے یہ مانتے ہیں کہ سیمسن کارٹون ایک یہودی فتنہ ہے اور اس کارٹون میں پہلے سے دکھائے جانے والے واقعات کوئی پیشگوئیاں نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ منصوبے ہوتے ہیں جنہیں دیدہ دلیری سے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ دجالی فتنے نے یہ منصوبہ بنایا ہے، جس میں ہمت ہے ہمیں روک کر دکھائے۔ کوئی بھی پیشگوئی حرف بحرف سچ ثابت ہونا مشکل ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اگر مگر لازمی ہو سکتی ہے، لیکن سیمسن کارٹونز میں سانحہ 9/11 سے قبل ٹریڈ ٹاورز کی تباہی دکھائی گئی ہے، ملکہ الزبتھ کی موت کا درست دن اور تاریخ بتائی گئی۔ مسلمان ممالک میں جنگ و جدل بھی سیمسن نامی اس دجالی کارٹون میں پہلے سے بتایا گیا۔ یہی نہیں بلکہ سائنسی ایجادات، موبائل فون، ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا، امریکہ میں ہنگامہ آرائی، ایبولا وائرس، اسمارٹ واچ، یونان کا مقروض ہونا،
کیملا ہیرس کا امریکہ کی نائب صدر بننا، سیاہ فام اوباما کا امریکہ کا صدر بننا ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی تباہی کی پیش گوئیاں اسی شیطانی کارٹونز کا حصہ ہیں۔ اب اس کارٹون میں 22 سال پہلے امریکی صدر جو بائیڈن کی وفات دکھائی گئی تھی، اور اس کارٹون کے مطابق امریکہ کے صدر جو بائیڈن اگلے سال اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ شیطانی کارٹون میں پاکستان کے ٹکڑے ہونے اور اگلے سال دنیا کے کئی ممالک میں ہولناک زلزلے سے شدید تباہی کی پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ 1995 میں جب ٹچ اسکرین یا کیمرے والے فون کا تصور بھی نہ تھا، اس وقت سیمسنگ کارٹون میں فون پر ویڈیو کال کرتے دکھایا گیا، جو کچھ سال بعد حقیقت بن گیا۔ 2000 میں اس کارٹون میں ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر دکھایا گیا اور 2015 میں ٹرمپ واقعی امریکہ کا صدر بن گیا۔ 2002 میں اس کارٹون میں ٹرمپ اور مسلمان حکمرانوں کا گلوب پر ہاتھ رکھے دکھایا گیا اور تصویر میں موجود لوگوں نے 2017 میں اس کو سچ کر دکھایا۔ 2008 میں اس کارٹون نے اوباما کے الیکشن میں انتخابات کے وقت دوسرے شخص کو ووٹ دیتے دکھایا گیا، لیکن اوباما کا ووٹ دوسرے شخص کے کھاتے میں چلے جانا، اور 2012 میں یہ بھی سچ ثابت ہوا۔ سیمسنگ کارٹون میں بھارت کے پاکستان پر ایٹمی حملے کی پیشگوئی بھی کی جا چکی ہے، لیکن اب ہم اس کو پیشگوئی کہیں یا کوئی شیطانی منصوبہ یا چیلنج، اس کارٹون کے مطابق پاکستان اگلے سال زلزلے سے بری طرح متاثر ہوگا اور پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ماہرین ارضیات زلزلے کی درست پیشگوئی کرنے سے قاصر ہیں تو پھر ایک کارٹون کیسے پیشگوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے اگر پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے تو اس کو قدرتی آفت کہنے سے پہلے ایک بار اس سازشی دجالی فتنے پر ضرور غور کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اس فتنے سے بچائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر انگیز بنا دے،
ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستی میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ یا الہی، یا میرے مالک، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم،
ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی سے بھائی ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی کے ساتھ، تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ، قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔